اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور عقائد اسلام سے متعلق مختلف مسائل کے ساتھ خصوصاً جو امام ابو منصور ماتوریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل کی روشنی میں ہے، وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو اسلامی عقائد ہیں وہ ذکر کریں گے، اور اس ضمن میں پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اللہ جو ہے، لفظ اللہ یہ نام ہے ایک ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ ذات واجب الوجود کا تصور آپ کو بتایا تھا کہ ایک ایسی ذات جس کا وجود بقیہ تمام وجودوں کے لیے سبب بنے، لیکن خود اس کے وجود کے لیے کوئی سبب نہ ہو۔ تو جس کے لیے کوئی سبب نہ ہو، اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے، اس پر نہ ہونا کبھی طاری نہیں ہوا، وہ ذات واجب الوجود ہے۔ باقی ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ان پر دیکھیں، نہ ہونا ان کے ساتھ ضرور ہوگا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں نہیں تھے، بعد میں تشریف لائے۔ آپ اور میں نہیں تھے، پھر پیدا ہوئے۔ زمین، چاند، سورج، ستارے پہلے نہیں تھے، پھر بعد میں ہوئے۔ تو بس جس کے ساتھ نہ ہونا ہوگا وہ سمجھ لیں واجب الوجود نہیں ہے، اور جس کے ساتھ نہ ہونا نہ ہو وہ واجب الوجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہی ایسی ہیں کہ جن کی کوئی ابتدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، گویا کہ ان کے ساتھ نہ ہونا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اور جس کے ساتھ یہ لفظ آپ لگا سکیں کہ نہ ہونا، پہلے یہ نہیں تھا، بعد میں معرض وجود میں آیا، اس کو عالم کہتے ہیں، اس کو عالم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ جو واجب کے مقابلے میں لاتے ہیں اسے ممکن کہا جاتا ہے، جمع اس کی ممکنات ہے۔ تو تمام ممکنات جو ہیں وہ تمام کے تمام گویا کہ پہلے نہیں تھے، بعد میں وجود میں آئے ہیں۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں رکھیے گا کہ جب ہم کہتے ہیں ممکن، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا ممکن الوجود شارٹ میں ممکن کہہ دیتے ہیں، اس سے مراد وہی چیز ہوگی جو پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ تو اس کے کچھ اور نام بھی ہوتے ہیں، اسی کو ممکن کو حادث بھی کہتے ہیں، ح الف دال اور ثا، حادث۔ حادث کا مطلب ہوتا ہے نئی نو پید شے، جو پہلے نہ ہو، بعد میں پیدا ہوئی ہو، نئی پیدا ہونے والی۔ تو آپ دیکھیں کہ جو پہلے ہم کہتے ہیں جی یہ چیز نئی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا مطلب پہلے نہیں تھی پھر ہی پیدا ہوئی ہے، تو وہی ممکن والا معنی اس میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ممکن کو حادث بھی کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اسے مخلوق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا وہ مخلوق ہے۔ تو جس کو جب اللہ نے تخلیق فرمایا، اس کا مطلب پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ تعالیٰ اس کو معرض وجود میں لایا ہے، تو اس لیے اس کو مخلوق بھی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ماں سوا جتنی چیزیں ہیں وہ ممکن بھی ہیں، وہ حادث بھی ہیں، اور وہ مخلوق بھی ہیں۔ اسی طریقے سے انہیں مقدور بھی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت جو شے ہوتی ہے وہ مقدور کہلاتی ہے، اور وہ ممکنات ہی ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ادھر شے سے مراد ممکنات ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کیونکہ ممکن ہوتی ہی وہ شے ہے کہ جو پہلے نہیں تھی، بعد میں معرض وجود میں آئی، یا پھر آ سکتی ہو، اسے بھی ممکن کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ابھی تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے ہیں، تو اب ان کے بارے میں اگر کہا جائے بتائیں وہ واجب ہے کہ ممکن، تو آپ جواب میں یہ کہیں گے وہ ممکن ہے، یعنی کیا مطلب ابھی وجود میں نہیں ہے لیکن بعد میں وجود میں آ سکتے ہیں۔ تو ممکن جو ہے وہ اسے مقدور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مقدور وہ شے ہوتی ہے جو اللہ کی قدرت کے تحت ہوتی ہے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو شامل ہوتی ہے، اسے مقدور کہتے ہیں۔ تو ممکن کی گویا کے مختلف نام ہوئے، ممکن، حادث، مخلوق اور مقدور۔ مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ وہ چیزیں جو پہلے نہیں تھی، بعد میں معرض وجود میں آئیں، جن کے اوپر نہ ہونا آپ بول سکتے ہو کہ یہ پہلے نہیں تھیں، پھر بعد میں اللہ نے ان کو پیدا کیا، اسے آپ ممکن، مخلوق، مقدور اور حادث کہہ سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے، پہلے کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے، ذرا اچھی طرح ان باتوں کو سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے،
ایسی جو بھی ذات ہوگی اس کو ذات واجب الوجود کہیں گے، اور ایسے کوئی چیزیں ہوں، اشیاء ہوں کہ جن کے وجود کا کوئی سبب ہو، جیسے اللہ تبارک و تعالی تمام کائنات کے مارز وجود ہونے کا سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، انہیں کہتے ہیں ممکن الوجود۔ کبھی کبھی ان کو شارٹ میں بول دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب ہے، باقی سب ممکن ہے۔ اسی ممکن کا ایک دوسرا نام ہوتا ہے حادث، کیونکہ نوپید شے کو حادث کہتے ہیں، یعنی نئی پیدا ہونے والی چیز کو حادث کہا جاتا ہے۔ ان کا ایک اور نام مخلوق بھی ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق اسی کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا، یعنی جو پہلے نہیں تھی بعد میں اللہ نے اس کو پیدا کر دیا۔ اسی کو مقدور بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کو شامل ہوتی ہے۔ باقی ان اللہ علی کل شیء قدیر کی مزید میں تفصیل آپ کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں گا، لیکن پہلے اتنا سمجھ لیں کہ ان کے 4 نام ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ ممکن مان لے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اسی طرح جو کسی ممکن، مقدور، حادث یا مخلوق کو واجب قرار دے دے، واجب الوجود مان لے، تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے میں کوئی شریک نہیں، یعنی یہ اللہ کی ہی شان ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لیکن کسی مخلوق کی یہ شان نہیں ہو سکتی کہ وہ ہمیشہ سے ہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو روح کو تو فنا نہیں ہوتی، جسم گل پڑ جاتا ہے، لیکن روح پھر بھی باقی رہتی ہے، اور پھر انسان کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو ہمیشگی بقا کے اعتبار سے مخلوق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ثابت ہے، لیکن ہمیشہ سے ہونا یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اور کوئی بھی اس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ باقی رہنا اور ہمارا ہمیشہ باقی رہنا، اس میں بھی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ باقی رہنا کسی نے اس کو دیا نہیں ہے، اس کا ذاتی ہے، اور ہمارا ہمیشہ باقی رہنا اللہ کا عطا کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ان دونوں میں بھی فرق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دونوں ایک چیزیں ہو گئی ہیں، ان میں بھی فرق ہے۔ ایک دیکھیں اچھا، پھر میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ ممکن وہ چیزیں ہیں جو پہلے مارز وجود میں نہیں آئیں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ تو ممکن 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو وجود میں ابھی وجود میں نہیں آئے ہیں لیکن آ سکتے ہیں، تو انہیں بھی ممکن ہی کہا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی ایک بچہ پیدا نہیں ہوا ہے تو وہ بھی ممکن ہے، جیسے ابھی شادی ہوئی ہے تو اب ہم کہیں کہ ان کے بچے ممکن ہیں یا معاذ اللہ واجب ہے، تو یہ کہا جائے گا ممکن ہے، کیونکہ وہ بچے بعد میں پیدا ہوں گے۔ تو اصطلاحی اعتبار سے ممکن کا لفظ 2 طرح بولا جائے گا، ایسی اشیاء پر جو پہلے نہیں تھیں لیکن اب مارز وجود میں آ چکی ہیں، یا پھر ایسی اشیاء جو بھی مارز وجود میں تو نہیں آئی لیکن وہ وجود میں آ سکتی ہیں، ان پر بھی ممکن کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس سے ممکن کے مقابلے میں ایک محال بھی لفظ آتا ہے۔ محال وہ اشیاء ہوتی ہیں کہ جو ممتنع الوجود ہوتی ہیں۔ ممتنع الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جن کا وجود میں آنا پاسبل نہ ہو، وہ کبھی وجود میں نہیں آ سکتی ہیں، جیسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دوسرا خدا ہونا، یہ محال ہے، یعنی دوسرا خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں عیب پیدا ہو جانا، اس کی صفات کا فنا ہو جانا، یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جو چیز مارز وجود میں کبھی بھی نہ آ سکے اسے کہتے ہیں محال۔ تو اب یاد رکھیں کہ یہ جو لفظ ممکن ہے کبھی تو واجب کے مقابلے میں بولتے ہیں، کبھی محال کے مقابلے میں بولتے ہیں۔ جب ممکن کو واجب کے مقابلے میں بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ واجب وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اور ممکن وہ ہے جس کی کوئی ابتدا تھی، اسے وہ پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ یا بعض اوقات ہم مجازی طور پہ کہتے ہیں ٹیبل کس نے بنائی ہے، وہ اس شخص نے بنائی ہے، اس بڑھئی نے بنائی ہے، حالانکہ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن چونکہ یہ بیچ میں وسیلہ اور ذریعہ تو اس کی طرف بھی ہم نسبت کر دیتے ہیں۔ اور جب یہ لفظ ممکن محال کے مقابلے میں بولا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ محال وہ شے جو مارز وجود میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اور ممکن وہ جو مارز وجود میں آ سکتا ہے۔ ان دونوں کو ذرا توجہ رکھیے گا، پھر اس پہ اور آگے مزید احکام نکلیں گے۔ ایک ہمارے ساتھ مزید کالر ہے۔ السلام علیکم۔